انہوں نے پاکستان سے پچھلے سال مئی میں چھتر لتر کھانے کے بعد آپریشن سندور 1 کی ناکامی اور نامرادی کے بعد اب آپریشن سندور 2 جو ہے وہ شروع کیا ہے، بنانا، اس کو لانچ کرنا، اس کو وائرل کرنا پوری دنیا میں۔ یہ بھی ان کے آپریشن سندور 2 کا جناب اچھا میں حیران ہوں، یہ ساری کی ساری عالمی فنڈڈ NGOs ہیں، صرف وہاں پہ نظر آتی ہے جہاں پہ اسلام کو بدنام کرنا ہو، پاکستان کو بدنام کرنا ہو، وہاں پر ان کو ہر قسم کے انسانی حقوق نظر آ جائیں گے۔ ان کے دیے ہوئے ڈالرز کے اوپر، ڈالرز کی چھنکار کے اوپر ناچنے والے اور بیلے ڈانس کرنے والے اور ڈسکو ڈانس کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں اور پرسنالٹیز ہیں، وہ جو مرضی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ 2 ایشوز ہیں آج۔ ایک تو افغانستان میں جو پاکستان نے اپنا ایک ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے، بظاہراً افینسو لگتا ہے لیکن حقیقت میں ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے جو اسٹرائکس کی، اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے کوئی ہرزہ سرائی سامنے آئی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ اور دوسرا، انڈیا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین را، انڈین میڈیا اور اجیت دیول نیٹ ورک، انہوں نے پاکستان سے پچھلے سال مئی میں چھتر لتر کھانے کے بعد آپریشن سندور 1 کی ناکامی اور نامرادی کے بعد اب آپریشن سندور 2 جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اور اس آپریشن سندور 2 کے جو ملٹی ڈائمینشنل ان کے وار ہیں اور ہتھیار ہیں اور طریقہ کار ہیں پاکستان کے خلاف، اس میں سے ایک، انہوں نے مختلف ایشوز پہ پاکستان کے خلاف انتہائی گندا ننگا قسم کا نیریٹو بنانا، اس کو لانچ کرنا، اس کو وائرل کرنا پوری دنیا میں۔ یہ بھی ان کے آپریشن سندور 2 کا جناب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ڈائمینشن ہے۔ اب انہوں نے تازہ پاکستان کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا کیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کو جس طریقے سے EU ڈس انفو لیب نے جناب اس کا کٹا چھٹا سارا کھولا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں گا۔ پہلا ایشو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ اچھا میں حیران ہوں، یہ ساری کی ساری عالمی فنڈڈ NGOs ہیں۔ 1961 کے اندر ایک پیٹر بینسن نامی جناب ایک برطانوی وکیل کی بنائی ہوئی یہ آرگنائزیشن، جس کو صرف اور صرف ظلم، جبر، استحصال، حقوق انسانی کی پامالی صرف وہاں پہ نظر آتی ہے جہاں پہ اسلام کو بدنام کرنا ہو، پاکستان کو بدنام کرنا ہو، اسلامی ممالک کو بدنام کرنا ہو، مشرقیت کو بدنام کرنا ہو، وہاں پر ان کو ہر قسم کے انسانی حقوق نظر آ جائیں گے۔ جہاں پر ان کے اپنے یورپ اور مغرب اور امریکہ اور برطانیہ اور پھر مسلمان ممالک کے اندر ان کے جو پپٹس ہیں، ان کی جو انسٹالیشنز ہیں، ان کے دیے ہوئے ڈالرز کے اوپر، ڈالرز کی چھنکار کے اوپر ناچنے والے اور بیلے ڈانس کرنے والے اور ڈسکو ڈانس کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں اور پرسنالٹیز ہیں، وہ جو مرضی کر لیں۔ وہ اخلاقیات کے میدان میں، سیاسیات کے میدان میں، معاشیات کے میدان میں، تمدن کے میدان میں، نیشنل پالیٹکس، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر اس خطے کی، اس ملک کے قوانین کو توڑیں یا انٹرنیشنل قوانین کو توڑیں، ظلم اور جبر کا استحصال کر دیں، یہ بالکل خاموش رہیں گی ایمنسٹی انٹرنیشنل ٹائپ کی۔ اب جیفری ایپسٹن فائلز کے اوپر مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی ایمنسٹی انٹرنیشنل بولی؟ ساری دنیا چیخ اٹھی، ساری دنیا کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یار یہ ظلم اور جبر اور استحصال کم عمر بچوں اور بچیوں کے ساتھ، اور کون انوالو؟ دنیا کے ٹاپ کلاس کے ڈالرز میں اور پاؤنڈز اور یوروز میں بلینئر اور جناب ٹریلینئر، وہ لوگ، اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا۔ یہاں پر جناب آپ کی ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ افغانستان کے اندر سویلین کے اوپر جناب حملہ ہوا ہے اور بڑا نقصان ہوا ہے اور بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ لکھ دی لعنت تمہاری اس تشویش کے اوپر بھی، لکھ دی لعنت تمہاری اس رپورٹ کے اوپر بھی، لکھ دی لعنت تمہاری جناب اس پوری ایکٹیویٹی کے اوپر بھی۔ تمہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پاکستان کی عوام اور دنیا ساری بیوقوف ہے؟ آپ بتاؤ
میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جناب ستو پی کے سوئی ہوئی تھی یا وہ اس وقت جناب نااہلی اور جناب نکمے پن کا جناب شربت پی کے اور جناب جسے کہتے ہیں کہ نشیلی دوائی کھا کے جناب پی کے جناب سوئی ہوئی تھی کہ جب ترلائی کے امام بارگاہ پہ حملہ ہوتا ہے اور 32 شہید ہوتے ہیں وہ سویلین نہیں ہے. باجوڑ کے اوپر مدرسے پہ حملہ ہوتا ہے وہ سویلین نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں یہ جتنے بم دھماکے اور جتنے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان اور افغانستان کی سرپرستی کے اندر, افغان حکومت کی سرپرستی کے اندر پوری خطے کے اندر دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے اور اس کو چیف پیٹرنائز کیا جا رہا ہے جناب انڈیا کی طرف سے اور اوپنلی بلنٹلی. لیکن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل سے پوچھوں گا پاکستان کے اندر پچھلے تقریباً کوئی 5-6 سالوں کے اندر 4000 سے زائد جناب پاکستان کے افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں اکثریت جناب سویلین ہے. اس وقت تو جناب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کوئی بیان, کوئی تشویش, کوئی اپریہنشن, کوئی ریزرویشن, کوئی ٹینشن. بڑی عجیب بات ہے, یہ سارے کا سارا یورپ اور مغرب کا اور وہی لوگ ہیں جو یہ سارا کروا رہے ہیں. انڈیا کو سامنے رکھا ہوا ہے اور انڈیا بیچارہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. اردو لفظ میں نہیں بولوں گا, وہ پاکستان کے مقابلے میں 100% امپورٹنٹ ہو چکا ہے. لڑائی کے حوالے سے, جنگ کے حوالے سے, دو بدو جناب لڑائی کے حوالے سے اس کو پتہ ہے کہ اب ہم پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, نہ فضائی میدان میں, نہ بری میدان میں, نہ سمندری میدان میں. اب اس نے جناب اپنا آپریشن سندور 2 میں اس کو آگے رکھا ہوا ہے. پیچھے ساری عالمی طاقتیں ہیں اور عالمی طاقتوں کی فنڈنگ سے چلنے والے یہ 2 ٹکے کے آپ کے جناب یہ NGOs ہیں انٹرنیشنل جو آگے جناب بے ایمان مزاری کی طرح کے لوگوں کو رکھ کے حقوق انسانی کے نام پہ ان کو ڈالرز دیتی ہیں. ان کے منہ پہ جناب ناچ میری بلبل کے پیسہ ملے گا, خالی پھوکٹ بیٹھے گی تو کیسا ملے گا. اس کے مترادف جناب پھر یہ بے ایمان مزاری ٹائپ کے جناب لوگ ان کے اشاروں پہ جناب ناچتے ہیں اور جو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اب یہی ایمنسٹی انٹرنیشنل جب پاکستان کے اوپر اٹیک ہو رہے تھے, جب پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے تھے, جو آج بھی پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, جو آج بھی پاکستان کے اندر سویلین شہید ہو رہے ہیں, پاکستان کی مساجد میں, پاکستان کی امام بارگاہوں میں, پاکستان کے بازاروں میں, پاکستان کی دفتروں میں, پاکستان کی سڑکوں پہ, وہ اس خبیث الفطرت جناب آپ کی آرگنائزیشن ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کو نظر نہیں آیا. اس کو نظر آ رہا تو یہ افغانستان کے اندر بڑا ظلم اور بڑا جبر ہو گیا تو ہماری بلا سے ہم نے ڈیفینسو اٹیک کیے ہیں. اس کو افینسو کبھی نہیں کہیں گے. ہم نے اپنا آپ بچانے کے لیے ہم نے سمجھایا, بتلایا, سکھلایا, ہم نے جناب آربیٹریشن کی, ہم نے ثالثی کروائی, ہم نے ان سے بیٹھے, نیگوشیشن کی, جرگے کیے, ان سے میٹنگز کی, ڈیلیبریشنز کی, کیا کچھ نہیں کیا. منتیں کی کہ یار بندے کے پتر بن جاؤ, تمہیں ہم نے پالا ہے, پوسا ہے, تمہیں اپنی گود میں بیٹھ کے ہم نے جناب جسے کہتے ہیں نا چوریاں کھلائی ہوئی ہیں. تمہارے بچے یہ جتنے اس وقت نام نہاد ملا برادر تے ملا فلادر تے ملا فلادر, تو سارے جو بنے ہوئے نا نام نہاد انڈین را کی گود میں بیٹھ کے بڑے ہیرو, یہ سارے کے سارے پاکستان کے اندر جم پالا ان کے بچوں کی ایجوکیشن اور تعلیم, ان کا کھانا پینا, ان کے کاروبار, سارا کچھ ہم نے ان کو سمجھایا. اب یہ نہیں سمجھتے اور یہ اوپنلی وہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں. پھر ادھر سے انڈین فوج اور انڈین را کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا ہے, ادھر سے ٹی ٹی پی, ادھر سے وہ. تو اب کیا پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے گا؟ اس ایمنسٹی انٹرنیشنل سے پوچھو نا, جس برطانوی وکیل کی آرگنائزیشن ہے اور اس کے بعد آج کل جو اس کے 9 ممبر انٹرنیشنل ایگزیکٹو کونسل جو چلا رہی ہے اس کو کوئی برطانیہ کے اندر اٹیک کرے نا, ساتھ کا کوئی ملک, کوئی جناب سمندر کراس کر کے افریقن ملک, وہ ان کے اوپر جناب خودکش حملہ آور بھیجے, اگر انہوں نے 5 دن کے اندر وہاں پہ ایئر سٹرائکس کر کے اس پورے کے پورے ملک کو زمین دوز اور زمین بوس نہ کیا تو آپ مجھے کہیے گا ادھر آ کے آپ کو حقوق انسانی یاد آتے ہیں. بھاڑ میں گئی تمہاری حقوق انسانی اور تمہاری آرگنائزیشن اور تمہاری جناب یہ عالمی سہونی طاقتوں کے فنڈ سے چلنے والی یہ پوری کی پوری NGO.
ہم اپنا ملک، اپنی غیرت، اپنی خودداری، اپنی آئیڈینٹی، اپنی سالمیت اور اپنی بقا دیکھیں گے اور اس کو پریفر کریں گے. ہمارے سویلین کو، ہمارے فوجی کو، ہمارے فوجی افسر کو، ہمارے فوجی جوانوں کو، ہماری فوجی انسٹالیشن کے اوپر، ہماری مساجد، ہماری بارگاہوں پہ جو حملہ کرے گا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم چھیڑیں گے نہیں، لیکن اگر چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں. یہ بڑی کلیئر کٹ سی جناب ہماری اسٹریٹجی ہے، اور یہ اسٹریٹجی ہماری نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ مانی گئی ہوئی مسلمہ مصدقہ یہ اسٹریٹجی ہے قیامت سے لے کے، دنیا پیدا ہونے سے لے کے قیامت تک. تو اس وجہ سے ایمنسٹی انٹرنیشنل صاحبہ اپنی چونچ کو بند کرے اور جا کے جنا یہاں سے پتلی گلی سے فارغ ہو جائے. نہ ہم نے آپ کی طرف توجہ کرنی ہے، نہ ہم نے آپ کو اہمیت دینی ہے. پہلا ایشو تو یہ تھا. دوسرا ایشو اب یہ وہی انڈیا آپریشن سندور 1 کی ناکامی کے بعد اب ہمہ جہتی ملٹی ڈائمینشنل پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ پوری پاکستانی قوم کو جان اور سمجھ لینا چاہیے. اس میں پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کی معاشرت ہے، پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان کی بقا ہے، آپ کی انسرجنسیز ہیں، یہ جتنی BLA TTP اور جناب PTM اور یہ مختلف قسم کے جناب افغان جناب یہ جسے کہتے ہیں جاہلوں کا طبقہ، اجڑ گواروں کا اپنی بچیوں کو بیچ کر جناب نام نہاد غیرت اور خودداری کی ٹوپی اور کلا سر پہ لے کے پھرنے والے ان جاہل گنوار افغان طالبانوں کا، یہ ساروں کو مل ملا کے وہی انڈیا آپریشن سندور 2 کر رہے ہیں. اب اس آپریشن سندور 2 کی ایک ڈائمینشن یہ بھی ہے کہ پاکستان کے مختلف شعبے، زراعت ہے، صنعت ہے، تجارت ہے، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، ہر ایشو پہ پاکستان کو اسکینڈلائز کرو. اب اس میں ایک انہوں نے تازہ جناب پوری دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، جس کو EU ڈس انفو لیب جو ہے یورپ کی، اس نے پورا ڈیٹا جناب دنیا کے سامنے رکھ دیا. کیا انہوں نے کہا؟ جی پاکستان کے جو اینٹوں کے پٹھے ہیں وہاں پر ساری کی ساری کرسچن کمیونٹی کی لیبر ہے اور مزدور ہے. کتنا فضول قسم کا پروپیگنڈا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. او بھائی بدنام تم ہو، تمہاری سوسائٹی کے اندر ہندوتوا کے علمبردار زبردستی گائے کا یورین اور پیشاب مسلمانوں کو پلاتے ہیں، کرسچنز کو پلاتے ہیں، سکھوں کو پلاتے ہیں، آپ کے جین مت کے لوگوں کو پلاتے ہیں. یہ زبردستی کا روزانہ کی تمہاری روٹین ہے. زبردستی کے تم گوبر کھلاتے ہو اپنے مخالفین کو، مسلمانوں کو، کرسچنز کو. یہ ہر روز کی رپورٹنگ ہے، تمہارے اپنے ٹی وی چینلوں کی رپورٹنگ ہے. اتنے جاہل اجڑ گوار اور تم اتنے جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسٹریمسٹ معاشرہ ہے تمہارا، اور وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. تم اس کی خفت بٹانے کے لیے، اور تم اپنے دلت ہندو جناب جو تمہارے مذہب کے ہیں، تم نے ان کی زندگیاں جیرن کی ہوئی ہیں پورے 150 کروڑ کی آبادی کے اندر. تم کہتے ہو جناب پاکستان کے اندر. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے اندر 1,25,000 کے قریب جناب پٹھے ہیں اینٹوں کے. پاکستان میں صرف 25,000 ہیں. وہاں پر تقریباً 1,10,00,000 باؤنڈڈ لیبر ہے. باؤنڈڈ لیبر وہ ہوتی ہے کہ جو پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ دیتی ہے اس بزنس کے لیے، جو عموماً پٹھوں میں جناب یہ سارا کاروبار چلتا ہے، یا باقی بھی کچھ انڈسٹری کے اندر یہ چیز چلتی ہے. پھر تقریباً 2 کروڑ کے قریب ان کے پٹھوں کے مزدور ہیں، 2 کروڑ کے قریب. اب ان میں تقریباً 90% سے ابو یا مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں یا دلت ہے. یہ تو جناب انڈیا کی صورتحال ہے. تنخواہ وہاں پہ جناب یہ ڈس انفو لیب، یورپی یونین کی ڈس انفو لیب، اس کی رپورٹ ہے کہ 80 to 84% جناب جو آپ کی لیبر ہے انڈیا کے اندر، اس کو پورا سال تنخواہ نہیں ملتی. اتنے برے حالات ہیں. بڈگام جناب کشمیر کا ایک ضلع ہے، وہاں پر پٹھوں کے جو مزدور ہیں 60% جناب وہ مسلمان ہیں. تم ہمارے پاکستان کے جناب خلاف جناب پروپیگنڈا کرنے لگے ہو. پاکستان کے اندر جو آپ کے 25,000 کے قریب پٹھے ہیں، ان میں اکثریت جناب لیبر جو ہے وہ مسلمان ہے. اکثریت
चंद फीसद हैं कि जो क्रिश्चियन आपको वहां पर नजर आएंगे, सारे के सारे मुसलमान हैं। तो इस वजह से ये अकलियतों के खिलाफ ये एक डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मबनी एटीट्यूड का जो नैरेटिव है पाकिस्तान के खिलाफ, इसका मुंह भी बंद कर दिया और इसका जनाब पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा भी जनाब उसको शट डाउन कर दिया आपकी यूरोपीय यूनियन की जनाब डिसइंफो लैब ने। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के खिलाफ ये सारी की साथी एक हमाजहती ऑपरेशन सिंदूर 2 करने चला है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, हर जगह से नाकाम और नामुराद हो रहा है, क्योंकि अपनी सोसाइटी, अपना माशरा उसका इतना पोलराइज्ड है, इतना जहर आलूद है। जो माशरा है ही कौमियत के ऊपर मबनी, 4 लेवल की कौमियत, बरहमन, खश्तरी, वेंस, शूदर, जिसकी बुनियाद ही मजहबी तौर पर बुनियाद ही जिस माशरे की जनाब डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हो, वो चले हैं अपने उस मुल्क और माशरे के हवाले से कि जिसका मजहबी तौर पर जनाब इक्वलेंस होना, तमाम लोगों का बराबर होना। और एक चीज़ मैं और जाते जाते बता दूं, हमारा जिस मज़हब के ऊपर ईमान है ना, इस्लाम, उसकी तालीमात में सबसे बड़ी तालीम यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में सर रख के जो 2 नसीहतें और वसीहतें की थी ना अपनी उम्मत को, वो थी एक नमाज और एक अपने से कमतर और अपने ज़ेरे नगी मुलाजम, गुलाम और अफराद की लुक आफ्टर। ये जिस पाकिस्तानी माशरे के अंदर जिस मज़हब के ऊपर हम खड़े हैं, हमारा मज़हब तो ये तालीम देता है। तो मेरी गुजारिश है इंडिया से और इंडियन के अजीत देओल नेटवर्क से कि वो प्रोपेगेंडा करो कि जो हजम हो, ये बेतुक्का बेढंगा ये प्रोपेगेंडा ना करो जिसकी बेस ही कोई ना हो। तो पाकिस्तान के अंदर किसी अकलियत के हवाले से कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है, कोई गंदा काम करवाना है, कोई इंतहाई गंदी लेबर करवानी है तो वो क्रिश्चियन से ही होगी, वो गैर मुस्लिम से ही होगी। नहीं, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और ये आलमी अदारे और इंटरनेशनल एनजीओ जनाब वो खुद डेटा लाकर जनाब तुम्हारे मुंह के ऊपर जनाब वो कालक मल रहे हैं। अच्छा, अब इस जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की हकीकत मैं आपके सामने रख दूं। इन्होंने क्यों जनाब अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक पे तो अपनी रिपोर्ट और अपनी एप्रीहेंशन जारी कर दी, लेकिन पाकिस्तान पे मुसलसल जो अटैक्स इस वक्त टीटीपी की तरफ से और जनाब अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में हो रहे हैं, उसके ऊपर एक लफ्ज़ क्यों नहीं बोला? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी जो रीजनल डायरेक्टर है स्मृति सिंह, वो बुनियादी तौर पर इंडियन रॉ की जनाब फ्रंटमैन है। यह आज आप ब्रेकिंग सुन लें। और किसी ने ये गवारा नहीं किया जब उसका रीजनल डायरेक्टर उसको बनाया जा रहा था इस एमनेस्टी इंटरनेशनल का कि भाई आप उसका सीवी चेक करो, उसका वेयर अबाउट्स चेक करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो। लेकिन बड़े खुशो खुजू से उसको रीजनल डायरेक्टर बना दिया इस पूरे खिते का, साउथ एशिया का। तो अब उस रीजनल डायरेक्टर की सुपरविजन के अंदर यही आपको जनाब डिस्क्रिमिनेटिव किस्म का एटीट्यूड और बिहेवियर और नैरेटिव नजर आएगा ना कि पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल सिविलियन के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। कोई मजहबी इबादत का, कोई बाजार, कोई मस्जिद, कोई इमाम बारगाह, कोई कोना खुदरा जनाब ऐसा नहीं है कि जहां पर डेली अटैक्स ना होते हो। उसके ऊपर आपका ये इंडियन रॉ की फ्रंट फुट के ऊपर खेलने वाली स्मृति सिंह की रीजनल डायरेक्टरी के जनाब छतरी तले एमनेस्टी इंटरनेशनल को कोई एप्रीहेंशन रिजर्वेशन देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान अगर अपने दफा के लिए काउंटर अटैक करे तो जनाब इनको बड़ी तशवीश होगी कि बहुत बुरा हुआ, सिविलियन के ऊपर हमला हो गया। थैंक यू वेरी मच।